حدیث نمبر 248۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کا آخری کام بیت اللہ سے متعلق ہو، یعنی طواف وداع کرے، مگر حائضہ عورت سے اس کی تخفیف کی گئی ہے۔ شرح المفردات۔ خفیفہ تخفیف کا مطلب ہے کہ اس سے اس کا پابند نہیں کیا گیا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں بھی گزشتہ حدیث کے حکم ہی کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 249۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی وجہ سے مکہ میں منا کے مقام پر ہی رات بسر کر لیا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ شرح الحدیث۔ سقایتہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کی خدمت کی بنا پر۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث کا مفہوم اس پر دلالت کرتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کو دی جانے والی اجازت مذکورہ علت کے باعث تھی، چنانچہ اگر علت نہ پائی جائے تو پھر اجازت نہیں ہے۔ فتح الباری ابن حجر۔ حدیث نمبر 250۔ انہی سے یعنی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کے مقام پر مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا فرمایا، اور ان دونوں میں سے ہر نماز کے لیے الگ اقامت کہی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کے درمیان نفل نماز ادا فرمائی اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کے بعد۔ شرح المفردات۔ جمع اس سے مراد مزدلفہ ہے۔ لم یسبح آپ نے نفل نماز ادا نہیں کی۔ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد معلوم باب تفعیل۔ شرح الحدیث۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن منذر رحمہ اللہ نے ان دونوں نمازوں میں کوئی بھی نفلی نماز نہ پڑھنے پر اجماع نقل کیا ہے۔ فتح الباری ابن حجر۔ باب اس کا بیان کہ محرم حلال شکار کھا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 251۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے نکلے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ ہدایت فرمایا کہ تم سمندر کے کنارے کنارے جاؤ اور دشمن کا پتہ لگاؤ، پھر ہم سے آ کر ملو۔ چنانچہ انہوں نے ساحل سمندر کی راہ لی۔ جب وہ واپس آنے لگے تو سب نے احرام باندھ لیا سوائے ابو قتادہ کے، انہوں نے احرام نہ باندھا۔ اسی دوران کہ ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک لوگوں کی نظر جنگلی گدھوں پہ پڑی، تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ایک گدھی پر حملہ کر دیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ پھر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کر کے اس کا گوشت کھایا۔ ساتھ ہی خیال آیا ہم نے تو احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھا لیا ہے، چنانچہ جو اس کا گوشت باقی بچ گیا تھا وہ ہم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور آپ سے اس بارے میں حکم پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی نے اس کو شکار کرنے کے لیے کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ اس پر حملہ کرے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا باقی گوشت بھی کھا لو۔ ایک روایت میں ہے، کیا تمہارے پاس اس کا کچھ حصہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، چنانچہ میں نے اس کا بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو آپ نے اسے کھا لیا۔ شرح المفردات۔ حمر وحشن یہ حمارن کی جمع ہے جنگلی گدھے۔ الاتان اس سے مراد گدھے کی مادہ ہے یعنی گدھی۔ اقرا اس کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹ دے۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب ضربہ یضرب۔ شرح الحدیث۔ جو شخص احرام میں نہ ہو اور نہ ہی کسی محرم نے اس کے ساتھ شکار کرنے میں تعاون یا اسے اس پر برانگیخت کیا ہو، اس کا کیا ہوا شکار احرام والے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے، جیسے کہ مذکورہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔
حدیث نمبر 252 سیدنا صعب بن جثامہ لیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنگلی گدھے کا تحفہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابوا یا ودان کے مقام پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ واپس لوٹا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ دکھ کے آثار دیکھے تو فرمایا یقیناً ہم نے صرف اس وجہ سے واپس کیا ہے کہ ہم احرام کی حالت میں ہے۔ مسلم میں ہے گدھے کی ٹانگ، ایک روایت میں ہے گدھے کا پہلو، اور ایک میں ہے گدھے کا سرین۔ شرح الحدیث، حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ واپس کرنے کی توجہ بھی بیان فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ شاید یہ شکار میری وجہ سے کیا گیا ہے، اور چونکہ محرم کے لیے ایسا شکار کھانا بھی جائز نہیں ہے جو اس کی وجہ سے کیا گیا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ راوی الحدیث صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ مدنی صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ مدنی صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 16 احادیث روایت کی۔ عہد صدیقی میں کوفہ میں وفات پائی۔ کتاب البیوع، تجارت کے مسائل۔ بیع کا مطلب ہے باہم رضامندی سے ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز لینا۔ تجارت کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ البتہ اسلام نے تجارت کی ان صورتوں کو منع قرار دیا ہے جس سے فریقین میں سے کسی ایک کو نقصان ہوتا ہو یا کسی ناجائز اور حرام طریقے سے مال کمایا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جمیع شعبوں میں رہنمائی کی طرح تجارت کے بھی زرعی اصول مہیا فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو توڑنا نہ صرف تجارت میں خسارے اور مال میں بے برکتی کا باعث ہے بلکہ غضب الہی مول لینے کا بھی سبب ہے، اس لیے ان سے بچتے ہوئے تجارت کے جائز اور مشروع طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ حدیث نمبر 253 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک کو اس وقت تک وہ سودا ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے، اور جب تک اکٹھے رہے یا ان میں سے ایک شخص دوسرے کو اختیار دے، پھر وہ اس شرط اختیار پر خرید و فروخت کرے تو بیع یعنی وہ خرید و فروخت پکی ہو جائے گی۔ شرح المفردات، الخیار خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کا اختیار لینا یا دینا کہ وہ اس سودے کو چاہے تو رکھ لے گا اور چاہے گا تو واپس لوٹا دے گا۔ البیع سودا، تجارت، خرید و فروخت۔ شرح الحدیث، اس حدیث میں اختیار کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ بائع اور مشتری دونوں جدا نہ ہو جائے اور جب تک اکٹھے رہے تب تک انہیں اختیار ہے، اور دوسری یہ کہ وہ سودا کرتے ہوئے آپس میں یہ طے کر لے کہ فلاں مدت تک تمہیں یہ چیز واپس کرنے کا اختیار حاصل ہے، لہٰذا ان دونوں کے جدا ہونے یا اس مدت کے گزر جانے سے اختیار ساقط ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 254 اسی معنی میں سیدنا حکیم بن
حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خرید و فروخت کرنے والے تب تک سودا ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے، یا فرمایا یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائے۔ چنانچہ اگر وہ سچ بولے اور اس کے خصائل و عیوب واضح کر دے تو ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جائے گی، لیکن اگر وہ دونوں اس کی خامیاں اور عیوب چھپائے اور جھوٹ بولے تو ان کی تجارت سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ شرح المفردات: البیعان، بیچنے والا اور خریدنے والا، محقت، زائل کر دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ واحد مونث غائب، فعل ماضی مجہول، باب فتح یافتہ ہو۔ شرح الحدیث: حدیث کے دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی ترقی کا ایک سنہرا اصول بیان فرمایا ہے، اور یہ واضح فرمایا ہے کہ بائع اور مشتری کے نفع و نقصان کا ذمہ خود انہی پر ہے، کیونکہ اگر وہ سچ بولیں گے اور خریدی یا بیچی جانے والی چیز کے تمام خصائل و نقائص سچ بتا دیں گے اور کسی قسم کے پردہ داری نہیں رکھیں گے تو نہ صرف وہ جھوٹ اور حق فراموشی کے گناہ سے بچ جائیں گے بلکہ مال و زر میں برکت کا سامان بھی کریں گے، یعنی دنیاوی و اخروی ہر دو لحاظ سے فائدہ حاصل کریں گے۔ لیکن اگر وہ کذب و کتمان سے کام لیں گے تو برکت ان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی معاشی مسائل میں جکڑ کر رہ جائیں گے۔ راوی الحدیث: حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب۔ آپ کی کنیت ابو خالد تھی۔ آپ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ فتح مکہ کے سال اپنے 4 بیٹوں سمیت اسلام قبول کیا۔ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ قبول اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے کہ اس نے بدر میں قتل ہونے سے بچا لیا۔ آپ کی ولادت واقع فیل سے 13 برس قبل ہوئی۔ 60 سال کی زندگی حالت کفر اور 60 سال حالت اسلام میں گزار کر 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ باب ان بیوع کا بیان جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 255۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع منابضہ سے منع فرمایا، اور اس سے مراد وہ بیع ہے کہ آدمی کا تجارت میں دوسرے آدمی کی طرف کپڑا پھینکنا اس سے پہلے کہ وہ اسے بدلے یا اس کی طرف دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ سے مراد کپڑے کو دیکھے بغیر چھو کر ہی خرید و فروخت کرنا۔ شرح المفردات: المنابضہ، ایک دوسرے کی طرف پھینکنا، مصدر اسم مفاعلہ۔ الملامسہ، ایک دوسرے سے کپڑا لے کر اس کو چھونا، مصدر اسم مفاعل۔ ملامسہ، ایک دوسرے سے کپڑا لے کر اس کو چھونا، مصدر اسم مفاعلہ۔ شرح الحدیث: انسان کے دین، جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ مالی حفاظت کے پیش نظر ہر حال میں انسان کو ضرر و غرر سے بچانے کا حکم دیتی ہے۔ مذکورہ حدیث میں بیان تجارت کی یہ 2 صورتیں بھی سراسر نقصان اور دھوکہ ہے، اسی لیے انہیں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 256۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سواروں یعنی تجارتی قافلوں سے مت ملو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کے سودے پر سودا کرے، نہ تم دھوکہ دینے کے غرض سے بولی بڑھاؤ، نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے، اور نہ ہی تم بکریوں کا دودھ ان کے پستانوں میں روکے رکھو، اور جو شخص اسے خریدے تو اسے اس کا دودھ دھونے کے بعد 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ اس سے خوش ہو تو اسے اپنائے رکھے، لیکن اگر وہ اس سے ناخوش ہو تو اسے واپس لوٹا دے اور ایک ساتھ 1 ساغ کھجور کا دے۔
ایک روایت میں ہے وہ 3 دن تک واپس کرنے کے اختیار کا حق رکھتا ہے۔ شرح المفردات لا تلقوا الرکبان، سامان تجارت لے کر آنے والے قافلوں کو بازار میں پہنچنے سے پہلے منڈی یا شہر سے باہر ہی مل لینا تاکہ وہ انہیں ارزاں نرخوں پر دے دے اور پھر وہ ان سے خرید کر منڈی میں مہنگے داموں بیچے۔ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معلوم باب تفاعل۔ لا تناجشوا، آدمی کے خریدنے کی نیت نہ ہو لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور چیز کا ریٹ بڑھانے کے لیے بولی لگاتا ہے۔ ایسے لوگ اشیاء فروخت کرنے والوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یا تو ان کے اپنے ہوتے ہیں یا کمیشن پر رکھے ہوتے ہیں۔ جمع مذکر حاضر فعل نہیں معلوم باب مفاعلہ۔ حاضر لباد، حاضر سے مراد جس شہر یا منڈی وغیرہ میں سامان تجارت فروخت ہو رہا ہو، حاضر وہاں کا رہنے والا، اور بادی سے مراد اپنا سامان بیچنے کے لیے دیہات سے آنے والا شخص۔ ولا تسروا الغنم، التسریہ سے مراد ہے دودھ کو بکری کے پستانوں میں روکے رکھنا، یعنی اسے نکالا نہ جانا تاکہ جب وہ فروخت کی جائے تو خریدنے والے کو اس کے بھرے ہوئے پستان دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ بکری بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے۔ لا تسروا جمع مذکر حاضر فعل نہیں معلوم باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث، بکری واپس کرنے کے ساتھ ایک سا کھجور کا دینا ہی خاص نہیں کیا گیا، بلکہ اگر یہ دستیاب نہ ہو تو ایک روایت کے مطابق گندم بھی دی جا سکتی ہے۔ سنن نبی داؤد۔ علماء کا کہنا ہے کہ جب کھجور کی تخصیص نہیں ہے تو کھجور کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے۔ حدیث نمبر 257۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ کی تجارت سے منع فرمایا، اور دور جاہلیت کے لوگ یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ آدمی اونٹنی کو اس وعدے پر خریدتا کہ ایک اونٹنی جنے اور پھر جو ابھی اس کے پیٹ میں ہے بڑی ہو کر وہ بچہ جنے تو تب اس کی قیمت ادا کروں گا۔ کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کوئی زیادہ عمر والی اونٹنی اس کے پیٹ میں موجود بچے کی پیدائش کی شرط پر فروخت کیا کرتا تھا۔ شرح المفردات، حبل الحبلہ جو جانور بھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہو اس کی تجارت کرنا۔ الجزور اونٹ، خواہ مذکر ہو یا مونث۔ تنتج جنم دی جائے گی، واحد مونث گائے فعل مضارع مجہول باب سمیع یسمع۔ شرح الحدیث، حبل الحبلہ کی دو صورتیں ہیں اور دونوں ہی باطل ہیں۔ ایک یہ کہ اونٹنی کی حاملہ ہونے پر وضع حمل کرنے، پھر دوسرے پیٹ سے حاملہ ہونے تک کا سودا کیا جائے، یہ اس لیے باطل ہے کیونکہ یہ نامعلوم مدت تک کی بائع ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اونٹنی کے بچے کا سودا کیا جائے، یہ اس لیے باطل ہے کیونکہ یہ معدوم چیز کی بائع ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ حدیث نمبر 258۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی تب تک خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس کا پک جانا ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو اس سے منع فرمایا ہے۔ شرح المفردات، یبدو ظاہر ہو جائے یعنی واضح طور پہ پک جائے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث، یہ ممانعت بائع اور مشتری کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 259۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی تب تک خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ خوب نکھر نہ جائے۔ پوچھا گیا نکھر جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ وہ سرخ نہ ہو جائے۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پھل دینے سے روک لے
لے تو پھر تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کے مال کو کیوں کر حلال سمجھ سکتا ہے؟ شرح المفردات۔ تزہیہ نکھر جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اچھی طرح پک جائے۔ واحد مونس غائب فعل مضارع معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث، ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل ہے، اگر تو اپنے بھائی کو پھل بیچے اور اسے کوئی آفت آن پڑے تو تیرے لیے حلال نہیں ہے کہ تو اس سے اس کی کچھ بھی قیمت لے۔ تو اپنے بھائی کا مال ناحق کیسے پکڑ سکتا ہے؟ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 260۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تجارتی قافلوں کی سواروں سے ملا جائے اور یہ شہری دیہاتی کے لیے تجارت کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شہری دیہاتی کے لیے تجارت نہ کرے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ اس کا ایجنٹ اور دلال نہ بنے۔ شرح المفردات، سمسارن ایجنٹ اور دلال، جس کا بائع اور مشتری دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ صرف اپنے کمیشن کے لیے ان کے درمیان دلالی کر کے سودا بکاتا ہے۔ شرح الحدیث، شہر یا منڈی میں آنے سے پہلے ہی تجارتی قافلے کو باہر جا کر ملنا اور ان سے سودا کر لینا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے عام خریداروں پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس قافلے سے خرید کے منڈی میں لا کر اس کی اصل قیمت سے بڑھا کر بیچتے ہیں، جس سے لوگوں پر مالی بوجھ پڑتا ہے، اور شہری کا دیہاتی کے لیے دلالی کرنا اس لیے ممنوع قرار دیا گیا کہ وہ جو درمیان میں اپنا کمیشن رکھتا ہے اس کی زد بھی لوگوں پر ہی پڑتی ہے، یعنی اتنی ہی اس کی قیمت گرا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے تجارت نہیں کر سکتا، لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ان کے ایک کو دوسرے کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، سنن نبی داود، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 261۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا ہے، اور مزابنہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے باغ کا پھل بیچے، اگر وہ درخت پر کھڑی کھجور ہو تو اسے تیار کھجور کے بدلے وزن کر کے بیچے، اگر انگور ہو تو خشک کھجور کے بدلے وزن کر کے، اور اگر کھیت ہو تو اسے اناج کے بدلے وزن کر کے بیچے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ شرح المفردات، المزابنہ، درخت پر لگی نامعلوم عدد، نامعلوم ماپ اور وزن نامعلوم والی چیز کی اسی جنس کی معلوم عدد، معلوم ماپ اور معلوم وزن والی چیز کے بدلے تجارت کرنا، مصدر باب مفعلہ۔ شرح الحدیث، اس ممانعت کی توجہ یہ ہے کہ خشک پھل یا اناج کا وزن کم ہوتا ہے، جبکہ درخت یا پھل پر موجود اسی جنس کی چیز کا وزن اس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لہذا نقصان کے پیش نظر ان دونوں چیزوں کو مساوی کر کے بیچنا یا خریدنا ناجائز قرار دیا گیا۔ حدیث نمبر 262۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ اور محاکلہ سے منع کیا ہے، اسی طرح مزابنہ اور پھلوں کی بیع سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ ان کا پک جانا ظاہر ہو جائے اور تجارت صرف درہم و دینار کے بدلے ہی کی جائے گی، سوائے بیع عرایا کے۔ شرح المفردات، المحاقلہ، بائع اور مشتری کا باہم گندم کی تجارت کرنا جبکہ وہ ابھی خوشو میں ہی ہو، مصدر باب مفاعلہ۔ المخابرہ، مالک کا کسان کے لیے کھیتی کا کچھ حصہ بطور اجرت مقرر کر کے اسے کاشت کے لیے زمین دینا، مصدر باب مفعلہ۔ المحاقلہ، خوشو میں کھڑی گندم کو پکنے سے پہلے ہی کاٹی ہوئی تیار گندم کے بدلے بیع کرنا، مصدر باب مفعلہ۔ العرایا، اس کی وضاحت آگے اس کے بیان کے تحت آئے گی۔
شرح الحدیث مخابرہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زمین کا مالک کسان کو زمین سے حاصل ہونے والی فصل کے تہائی یا چوتھائی حصے اجرت پر اسے کاشت کے لیے زمین دیتا ہے، اور یہ بھی طے ہوتا ہے کہ کاشتکاری پر اٹھنے والے تمام اخراجات بھی کسان ہی برداشت کرے گا، بخلاف مزارعت کے کہ اس میں جملہ اخراجات مالک کے ذمہ ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 263۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ شرح الحدیث ثمن الکلب کتوں کی لڑائی یا دوڑ وغیرہ یا ان کی خرید و فروخت سے حاصل کی جانے والی قیمت۔ مہر البغی فاحشہ یا زانیہ جو دولت زنا کے ارتکاب سے کماتی ہے، اسی طرح رقاصہ ناچ گانے سے جو کمائی کرے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ حلوان القاہن علم غیب اور مشکل کشائی کا دعویٰ کرنے والا نجومی اپنے دجل و کذب اور دھوکہ فراڈ کے ساتھ لوگوں سے جو مال بٹورتا ہے۔ شرح الحدیث ایسے کتے کی خرید و فروخت جائز ہے جو کھیتی وغیرہ کی نگرانی کے لیے ہو، جیسے کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، سوائے کھیتی کی نگہبانی کرنے والے کتے کی۔ سنن نسائی، اس کی سند جید ہے۔ حدیث نمبر 264۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتے کی قیمت ناپاک ہے، فاحشہ کی اجرت ناپاک ہے اور حجام کی کمائی ناپاک ہے۔ شرح المفردات الحجام اس سے مراد پیشنے لگانے والا، سینگے لگانے والا۔ شرح الحدیث ابن دقیق العید رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لفظ خبیث صراحتاً حرمت پر دلالت نہیں کرتا، اس پر یہ دلیل خارجی بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سینگے لگوائی اور سینگے لگانے والے کو اجرت دینے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ لہٰذا اگر یہ حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجرت نہ دیتے۔ شرح عمدۃ الاحکام لابن دقیق العید۔ راوی الحدیث رافع رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، انصاری صحابی تھے، احد میں شریک ہوئے، 78 احادیث کے راوی ہیں، مدینہ طیبہ میں 74 ہجری میں وفات پائی۔ باب بائی عرایا وغیرہ کا بیان۔ حدیث نمبر 265۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب عریہ کو رخصت دی ہے کہ وہ اسے اندازے کے ساتھ بیچ سکتا ہے۔ مسلم میں ہے اس کھجور کے ساتھ اس کا اندازہ لگا کر جسے وہ تازہ کھاتے ہیں۔ شرح المفردات العریہ کسی عاریتاً کھجور کا درخت یا کچھ فصل دے دینا، الخرس اندازہ تخمینہ۔ شرح الحدیث یہ بظاہر مزابنہ کی صورت بنتی ہے کہ اس میں بھی درخت یا فصل پر کھڑے پھل یا اناج کا خشک کے بدلے لین دین ہوتا ہے، جبکہ وہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ مزابنہ سے مختلف ہے، کیونکہ عرایا کا معاملہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی حاجت مند بار بار چکر لگائے اور فصل ابھی تیار نہ ہوئی ہو تو انہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ایک یا زائد درخت یا کچھ فصل انہیں پکنے سے پہلے ہی دے دی جائے۔ اس حسن عمل کی وجہ سے عرایا کو مستثنی قرار دیتے ہوئے یہ رخصت دی گئی ہے کہ صرف اس صورت میں باغ کا مالک اندازے کے ساتھ غیر متعین پھل یا اناج دے سکتا ہے۔ راوی الحدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو خارجہ اور ابو سعید منقول ہے، انصاری صحابی تھے اور مدینہ سے تعلق تھا، کاتب وحی بھی تھے، غزوہ احد وغیرہ میں شرکت کی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 92 احادیث روایت کی۔ آپ کی سن وفات کی بابت 8 اقوال منقول ہے، ان میں سے قریب الصحت 51 ہجری کا قول ہے۔ حدیث نمبر